السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا سوال مفتی طارق مقصود صاحب سے ہے۔ یہ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن نہیں معلوم ابھی ان کو کیا ہو گیا ہے۔ میں تو ان کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن یہ ابھی بابوں کے ایجنٹ بن گئے ہیں۔ اور میں مفتی صاحب کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی بابوں کے ایجنٹ ہیں، آپ مرزا صاحب کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور آپ جو بھی کر رہے ہو نا، یہ سب آپ اسلام کے خلاف کر رہے ہو۔ آپ مرزا صاحب کے خلاف نہیں کر رہے ہو۔ مرزا صاحب تو اپنے باپ کی کتاب نہیں سنا رہے ہیں، وہ تو اللہ کی کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ نبی نے کیا کہا؟ ہمارے امام تو نبی ہے۔ یہ جو بابوں نے الگ الگ کتاب بنائی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کتاب تو وہی ہے، قرآن ہے، اس کو جو چھوڑ کے دوسری کتابیں پڑھو گے تو آپ تو جنت میں جاؤ گے ہی نہیں۔ آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ آپ اپنا کام کریے نا۔ آپ کبھی بولتے ہیں میں 48 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا، کبھی بولتے ہیں میں آن لائن آ رہا ہوں۔ کیوں اتنے آپ کر رہے ہو؟ آپ اپنی کتاب پڑھو۔ مرزا صاحب کے پیچھے کیوں لگے وہ؟ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ قرآن کو پکڑ کے رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ اپنی اپنی کتابیں بنا کے رکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے دوسری کتابیں بنائی وہ تو جہنمی ہے۔ ہمیں کسی کو، امام ہمارا نبی ہے، صحابہ ہے، ان کے بعد میں ہمیں قرآن اور حدیث ہے، یہ تو پڑھ لو پہلے۔ بابوں کی کتاب پڑھ کے آپ کیا کرو گے؟ تو آپ تو بہت اچھے انسان، آپ کیوں بابوں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں؟ آپ مرزا صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ جو تمہارا دوسرا جو بابا ہے وہ ممبر کے اوپر مرزا صاحب کو گالی دیتے ہیں، تو یہ تو کیسے؟ یہ عالم بول ہی نہیں سکتے۔ میں تو عالم نہیں بولتا ہوں، میں تو سب کو ان کو بابوں کا ایجنٹ بولتا ہوں۔ یہ دنیا میں دست گرد کرواتے ہیں، یہ مسلمانوں کو لڑواتے ہیں، ایک دوسرے میں مسلمانوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارے دشمن ہیں، یہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں۔ مرزا صاحب ایک اچھا رستہ دکھا رہے ہیں، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن سے سیکھو کچھ۔ ابھی تو بھائی آپ نے قرآن کبھی سنایا ہے؟ کبھی کسی نے؟ قرآن چھوڑ کے آپ اپنے بابوں کی کتاب لے کے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نبی کو پوچھے گا کہ اے نبی، تم نے ان کو قرآن نہیں دیا؟ تو نبی تو کہے گا میں نے ان کو قرآن دیا، ان کو قرآن کو تو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور اپنی کتاب لے کے آگے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو اس کا جواب آپ دے دیجئے، پھر بابوں کی کتاب یا تو بند کر دو یا پھر اس کے پیچھے چلو۔ تو مرزا صاحب تو وہ تو ان کا چہرہ دیکھو کتنا نورانی ہے، وہ اللہ سے، ان کو تو اللہ نے نور دیا ہے اور اللہ نے ان کو ہدایت دی ہے۔ ہدایت کوئی نہیں دے سکتا ہے، ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ لیکن آپ کوئی بھی جو ہدایت دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اس کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں۔ نبی کتنے دشمن تھے، تو مرزا صاحب کے دشمن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیوں؟ اللہ ان کے ساتھ میں۔ جو مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، وہ سب مرزا صاحب کے ساتھ میں ہیں۔ اور جو جاہل لوگ ہیں، اس انسان سے لوگوں کو بہت اختلاف ہیں۔ کچھ نے کہا یہ کافر ہے، کچھ نے اس کے نام کی وجہ سے کہا یہ قادیانی ہے، کچھ نے اہل بیت سے محبت کی وجہ سے کہا یہ شیعہ ہے، اور کچھ نے صحابہ کی جھوٹی گستاخیوں کے فتوے لگا کر کہا یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس انسان کو سننے سے پہلے ہمیں کیا پتا تھا جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا مولا علی صرف شیعوں کے مولا نہیں بلکہ پوری امت کے مولا ہیں؟ ہمیں یہ تو پتا تھا کہ حضرت عمار کے ماں باپ کا قاتل ابو جہل ہے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ حضرت عمار کا قاتل کون ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلتا حضرت خالد بن ولید کتنے باکردار شخص تھے؟ ہمیں کیا پتا تھا ابو ذر غفاری، ابو بصیر، عمر بن عاص، حذیفہ ابن یمان، ابو عبیدہ ابن جراح، ابو دردہ اور زید ابن ارقم کون تھے؟ اس سے پہلے کس نے ہمیں یہ باتیں بتائی؟ اور بھائی ایک یوٹیوب پہ بیٹھے میرے جیسے شخص کو کب پتا تھا کہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ یہ حدیثوں کی کتابوں کے نام ہیں؟ اور بھائی ہمیں کب پتا تھا نہج البلاغہ جیسی بھی کوئی کتاب اس دنیا میں موجود ہے؟ اور آج اگر اس انسان کو سننے کے بعد ہم جیسے لوگ بھی جو نہ مدرسوں سے پڑھے، نہ کبھی جماعتوں کے ساتھ گئے، نہ کبھی کسی دینی مرکز میں گئے، پھر بھی دین کا ایسا علم رکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن، حدیث، سیرت اور اصحاب کی زندگیوں کا کافی حد تک پتہ ہے، یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور دوسری طرف اس کے خلاف بولنے والوں کو بھی سنا کہ شاید وہ یہ بتائیں کہ قرآن کی فلاں آیت غلط بول رہا ہے، صحیح آیت یہ ہے، فلاں حدیث غلط بولتا ہے، صحیح حدیث یہ ہے۔ ہمیں لگا مولوی یہ بتائیں گے، لیکن اس کے خلاف کیا دلیل دی گئی؟ سن لو۔ یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے، یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی، اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھینچ کے
अल्लाह के मुकद्दस वलियों पर लगाने की कोशिश की। इस राफिजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। ये सिर्फ बंद कमरे में बैठकर लंबी लंबी फेंकने वाले लोग हैं ये। इसके बाद भी कम वक्त अगर तू ये कहता है ना कि मुनाज़रा झगड़ा होता है, समझ तू लोगों को उल्लू बना रहा है बैठ के। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम, जिसको वक्त को बिठाया गया है साहबा के खिलाफ भौंकने के लिए। तेरा काम यही है। तो वो अहले सुन्नत में से लोगों को खरीदते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है, और हकीकत में वो राफजियत के गंदे लुत्फे होते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद है। इसहाक जान वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। राफजियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सुहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है, और हकीकत में इसका मन पलीत है, इसके मानने वाले इससे बड़े पलीत हैं। आज जहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुसवाए ज़माना इंसान और मिर्जा अली अल जहलमी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बाकी है। तो इब्ने तैमिया की क्या बात करता है, कहाँ पे राजा भूज, कहाँ पे गंगू तेली। हजरात गिरामी का तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है। हर इब्ने तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद पे थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हजरात गिरामी का झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है। लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है, लोगों को सैयदना अमीर मुआविया की सादत से बरगश्ता करना चाहता है। हजरात गिरामी का देख लीजिए, मैं आपको ला वजील बसीरत ये बात कहता हूँ, मिर्जा कल भी जलील था, मिर्जा आज भी जलील है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये जलील और रुसवा ही रहेगा। हम शख्सियत परस्त नहीं हैं, हमें मतलब कुरान हदीस से है। तुम कुरान हदीस पेश करो, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे। अब बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की नहीं है, बात यह है कि अब हम कुरान हदीस सुनेंगे, बापों की बातें नहीं सुनेंगे, क्योंकि नबी के जैसा है ही कोई नहीं। तो बाबे शाही कोई नहीं।